حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رشتے کی درخواست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود فرمائی، اور ان کی یہ درخواست سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بےحد مسرت ہوئی، مگر پھر بھی آپ نے ان سے مہلت مانگی اور اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے شادی کے پیغام کے بارے میں بتایا اور ان سے ان کی رائے پوچھی، جس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے متعلق چند سوالات کیے، اور جب وہ آپ کے جوابات سے مطمئن ہو گئیں تو انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بےحد مسرور ہوئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ وہ مہر کی رقم اور شادی کے انتظامات کا بندوبست کریں، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بعض روایات کے مطابق 400 درہم اور بعض روایات کے مطابق 500 درہم میں فروخت کی، اور وہ رقم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کچھ درہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے کہ وہ صحابہ کرام کے ہمراہ جا کر گھر گھرستی کا کچھ سامان خرید لائیں۔ کوئی درہم آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے کہ وہ خوشبو کا سامان جیسے عطر وغیرہ خرید کر لائیں۔ 2 ہجری یکم ذی الحج کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کر دیا۔ نکاح کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جبکہ رخصتی کے موقع پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے سہرے گائے اور اشعار پڑھے۔ دعوت ملیمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت اور روٹیوں، جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے روغن اور کھجوروں کا اہتمام کیا۔ دعوت کا اعلان عام تھا جس میں مہاجر اور انصار سب نے شرکت کی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا، جبکہ یہ جہیز جو تھا یہ اسی رقم سے سارا سامان تیار کیا گیا تھا جو حضرت علی نے پیش کی۔